اتنا لطف آ رہا ہے کہ بیان سے باہر ہے. مگر بہت آپ بہت شکریہ. ہم جی آج آپ کا کچھ انداز بھی ماشاءاللہ بہت ہی کچھ تھوڑا ایکسٹرا خوبصورت تھا اور بڑا مزہ آیا, ناک بہت دولا مزہ جو آیا. ہے. شکریہ شکریہ. اور باقی رہی بات ولی بھائی کہ آپ کو انٹروڈیوس کروانے کی, تو انٹروڈکشن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی یہاں پہ البرٹا کی حد تک تو کم از کم جتنے بھی لوگ شعر و ادب سے منسلک ہیں, وابستہ ہیں, وہ سبھی آپ کو نہ صرف یہ کہ جانتے ہیں بلکہ بہت احترام بھی کرتے ہیں, اور جہاں جہاں تک آپ کے اشعار جاتے ہیں وہاں وہاں آپ کا احترام جو ہے, آپ کے لیے جو عزت ہے وہ یقیناً موجود ہے. تو بزم ادب کا یہ جو چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے, اس نے تو صرف یوں جانیے کہ ایک کوشش کی ہے چھوٹی سی کہ اس کو مزید کینوس کیا جائے. ماشاءاللہ آپ تو کسی تعارف کے محتاج ہی نہیں, اور میں یقیناً جانیے کہ بہت خوش ہوا ہوں آج. اور تھوڑی سی معذرت یہ ہے کہ میں باقی کافی سارے شعراء کا کلام میں نہیں سن سکا, مجبوری تھی, ورنہ میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی غیر حاضر نہ ہوتا. لیکن سہیل اقبال بھائی اور عبدالباسط طاہر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اتنی خوبصورت شام آپ نے سجائی ہے, اور انتہائی اچھا کہنے والے ہمارے بڑے بھائی ہمارے محترم ولی زیدی صاحب کو آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ان کو کھل کے سن سکیں. اور یہی تاثرات یقیناً ہمارے باقی سارے پارٹیسپینٹس کے بھی ہوں گے, اور ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں ان کے ہوں گے, جو اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں یا جو بعد میں اس کی ریکارڈنگز بھی دیکھیں گے. تو یہ ایک بڑی سمجھ لیجئے کہ خوش آئند بات آج ہوئی ہے. اور جیسے اقبال بھائی نے بھی شروع میں کہا کہ ہر پروگرام کے بعد انرجی کا یا انتھوزیازم کا جو لیول ہے وہ پہلے سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ اس ٹیم کو تو کریڈٹ جاتا ہی ہے, لیکن اس کی وجہ جو ہمارے اچھے پڑھنے والے ہیں, جو شعراء اکرام ہیں جو اس میں شرکت کرتے ہیں, ان کا جو پڑھنے کا انداز ہے, اور جو جس طرح سے وہ جس محبت سے اور جس ڈیڈیکیشن سے وہ پڑھتے ہیں, یہ کریڈٹ ایکچولی اس کو جاتا ہے. اور پھر جو ہمارے ویورز ہیں, سننے والے ہیں, جتنے بھی دوست ہیں, وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو آج اچھی بات یہ بھی ہوئی کہ ہمیں ایڈمنٹن اور وینکوور سے بھی دوستوں نے جوائن کیا, احباب نے جوائن کیا, کشور غنی صاحبہ نے خاص طور پہ ہمیں وقت نکال کے ان کا جوائن کیا بہت ہوا ہی تھا. مشکور ہوں میم, ان کا بہت ہی مشکور ہوں. یو ایس سے جو شریک ہوئے میں ان کے لیے بھی بہت مشکور ہوں, وینکوور سے جو حضرات. اور مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کچھ لوگوں کے کلام سن کے, بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ولی بھائی. آج میں سمجھتا ہوں کہ وینکوور سے ہمارے ساتھ فیروز بھائی تو جوائن کیا ہی کرتے ہیں ہمیشہ, اور ہمیشہ بہت ہی عمدہ پڑھتے ہیں, اور ان کے بغیر تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی مشاعرہ مکمل ہی نہیں. اور پہلی دفعہ جوائن کیا تھا آج ہما شعیب صاحبہ نے, اور وہ بھی اردو کی بہت خدمت کر رہی ہیں وینکوور میں, اور پروگرامز بہت ریگولرلی کرواتی ہیں. مجھے ذاتی طور پہ ان کے پروگرامز میں شرکت کا اتفاق ہوا ہے, بہت محنت کرتی ہیں ان کی پوری ٹیم. اور دوسرا جو آج سمجھ لیجئے کہ ولی زیدی صاحب کی شام کا یہ کہہ لیجئے اعجاز ہے, اور یہ ہم سب کا اعزاز بھی ہے کہ تیمور خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا اور بہت عمدہ پڑھا. بہت بہت اور شکریہ تیمور صاحب. بہت آپ اس سے کہیں زیادہ مستحق ہیں. جی بالکل. اور تیمور خان صاحب کی جو کلام تو تھا ہی بہت عمدہ, لیکن جو پڑھت تھی, جو انداز تھا پیش کرنے کا, اس کے بھی کیا کہنے ہیں, اس کی ایک الگ سے داد قبول کیجئے آپ, کہ بڑا ہی لطف آیا. باسط بھائی نے آج یہ سارا جو پروگرام ہے, یہ زوم کا کوائٹ ریسنٹلی ہم نے ایکوائر کیا ہے یہ ایپلیکیشن, اور اس کا سیٹ اپ ہم نے کیا تھا, اور یہ پہلا باقاعدہ مشاعرہ ہے جو بزم ادب کے پلیٹ فارم سے, یعنی کہ ہماری اپنی رجسٹریشن سے جو ہوا ہے. اور باسط بھائی نے اس کو سارا دیکھا, اس کے ٹیکنیکل آسپیکٹ سارے دیکھے. اور باسط بھائی ہیٹس آف ٹو یو, آپ نے ماشاءاللہ ہر وقت مانیٹر کرنا اور ساتھ میں کلام پہ بھی توجہ, اور سارا مصرع اٹھانا, داد بھی دینا, چیزوں کو بھی دیکھنا, یہ ملٹی ٹاسکنگ آج آپ نے بہت ہی عمدہ طریقے سے کی ہے. اور آپ کے لیے بہت سی دعائیں اور بہت سی داد. بہت شکریہ. بہت عمدہ کام آپ نے کیا. سہیل اقبال بھائی ہمیشہ سے بڑے سافٹ سپوکن ہیں, اور وہ بھی خود نمائی سے بہت بچتے ہیں, پیچھے رہتے ہیں, لیکن جو محبت ہے ان کے دل میں شعر و سخن کی, وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور وہ اس چیز کو لے کے کافی مہینوں سے, تو وہ سلسلہ جو انہوں نے شروع کیا ہے اس کو وہ مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں, اور آئندہ آنے والے وقت میں بھی بہت سارے پلانز ان کے ذہن میں ہیں. اور یہ چیز صاف ظاہر کرتی ہے کہ وقت نکال کے ان دنوں میں اور محنت کر کے اور
لوگوں سے فون پہ رابطے کرنا، لوگوں سے گزارش کرنا، سارا سلسلہ سیٹ اپ کرنا، یہ بہت ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے. اور یہ مظہر ہے اس چیز کا کہ سہیل بھائی کے دل میں نہ صرف وہ اچھا کہتے ہیں بلکہ اچھا کہنے والوں کو پروموٹ کرنا بھی جانتے ہیں. تو یہ دونوں ہی باتیں بہت قابل تحسین ہے. سہیل بھائی آپ کی بھی محبت کا بہت بہت شکریہ. باقی میں جتنے بھی شعراء اکرام نے شرکت کی اجتماعی طور پر تو میں سب کا شکریہ ادا یقیناً کر رہا ہوں، لیکن میں سہیل اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اب ان پہ آئیں، اپنا مائک ان میوٹ کریں اور فردر اس معاملے میں سب کا فردن شکریہ بھی ادا کریں. جی بہت شکریہ جمال بھائی. آج جیسا کہ آپ کی اپنی مصروفیت بھی تھی اور اس میں سے آپ ٹائم نکال کے آئے ہیں، دلی طور پر بہت بہت میں شکر گزار ہوں آپ کا اسپیشلی. اور آپ کا کلام ہم سننے سے محروم رہ گئے ہیں. اگر ایک آدھ شعر ابھی آپ عنایت کر دیں تو ویسے تو یہ گستاخی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ولی بھائی کے بعد کسی کا بھی پڑھنا وہ بالکل کوئی گستاخی نہیں ہے. بالکل اگر آپ جی صاحب جشن نے اجازت دے دیا تو جمال بھائی 2-1 شعر عنایت کر دیں تو میں پھر اس کے بعد جیسا آپ کا حکم ہوگا. ولی بھائی آپ ولی بھائی کا مقام جو میرے دل میں ہے، اقبال بھائی کا اور باقی جتنے بھی سینئر شعراء اکرام ہیں ان کا جو میرے دل میں احترام ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں کسی بھی قسم کی گستاخی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھوں اور میں اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کروں گا. لیکن میں بس ایک شعر میں عرض کر دیتا ہوں، وہ بھی آپ کے اصرار پہ. میں ویسے باقاعدہ شاعر ہوں بھی نہیں اور مجھ سے کہا بھی نہیں جاتا کہ کیوں تجھ سے جا ملا ہے میرا شجرائے فراق، کیوں تجھ سے جا ملا ہے میرا شجرائے فراق، اپنی تو راہ و رسم یوں ہی واجبی سی تھی. کیا بات، اپنی تو راہ و رسم یوں ہی واجبی سی، کیا بات ہے جمال بھائی. لیکن بس اسی کو قبول فرمائیے گا. یہ بڑی گستاخی ہے کہ میں آپ کی بات میں تو بلکہ مجھے افسوس ہے کہ میں اچھی طرح سے سب کو سن بھی نہیں سکا. نہیں بھائی آپ کی مجبوری تھی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹی ماشاءاللہ سے اب صحیح ہوگی اور اس کو خدا صحت و کاملہ عطا فرمائے. آمین. جی سہیل اقبال بھائی آپ سے ووٹ آف تھینکس کے لیے گزارش ہے. جی بہت شکریہ جمال بھائی، بہت شکریہ. سب سے پہلے میں جناب محترم ولی زیدی صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا اور ہم کیا اور ہماری کیا حیثیت کہ ہم آپ کو پروموٹ کریں. آپ کا ایک جو مقام ہے وہ اس پہ کوئی کسی قسم کی کوئی زیادہ گفتگو اور ہو نہیں سکتی. ماشاءاللہ جہاں پہ کیلگری میں یا البرٹا میں یا کینیڈا وائڈ لوگ آپ کو پڑھتے ہیں، آپ کو سنتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں. تو بہت شکریہ ایک بار پھر کہ آپ نے ہماری بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ہاں جی ولی بھائی آپ کو میں نے بڑے عرصے کے بعد سنا، آج بہت عرصے کے بعد سنا، بڑا لطف آیا. آج بڑی خوشی ہوئی آج آپ کو سن کے، بہت مزہ آیا. بہت شکریہ. اسی طرح فردن میں جس طرح شروع میں عرض کیا تھا کہ اپنی بزم ادب کیلگری کینیڈا اور فرینڈز کیفے کی یہ مشترکہ کاوش تھی، تو ان سب کی طرف سے میں فردن جو ہے خاص طور پہ ہمارے ایک مہمان دوست الیاس سید صاحب جنہوں نے ہمیں US سے جوائن کیا، ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ ان تمام وقت بیٹھے رہے. اس کے ساتھ جو ہمارے شعراء اکرام تھے، نعمان طاہر صاحب، سید کاشف صاحب، محترمہ قمر وحید صاحبہ، خرم توحید صاحب، ہما شعیب صاحبہ، محترم صبا شیخ صاحب، عمران الرحمان، عبداللہ محی الدین صاحب، جوید نظامی صاحب، شہزاد بدر صاحب، جمال رجا صاحب اور محترمہ کشور غنی صاحبہ ایڈمنٹن سے، تیمور خان صاحب وینکوور سے، اقتدار اوان صاحب، محسن کاظمی، دشمیش گل، فیروز صاحب. خاص طور پہ بہت شکریہ آپ کا عبدالباسط طاہر صاحب اور محترم اقبال حیدر صاحب. تو ہمارے بڑے بھائی ہیں، ان کا بہت زیادہ دل سے مشکور ہوں میں. ان سب سے زیادہ جو ہمیں اس پورے پروگرام کو چلانے کے لیے جو ٹیکنیکل جو ہمیں سپورٹ ملی ہے، اس میں عبدالباسط طاہر صاحب تو ہیں ہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ اسما باسط صاحبہ کا خاص طور پہ دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ سارا پروگرام بیسیکلی انہوں نے آرگنائز کیا ہے اور اس کے جو بھی ٹیکنیکل ہمیں ڈیفیکلٹیز آتی رہیں وہ ساتھ ساتھ پوری سپورٹ ہمیں کرتی رہی. بہت شکریہ ایک بار پھر. تو اب آخر میں آپ سب کی حضرات کی امید ہے کہ آئندہ بھی ہم انشاءاللہ اسی طرح کے پروگرام اور اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے. امپروومنٹ
ظاہری بات ہے ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. آخر میں چاہوں گا کہ باسط بھائی اگر تھوڑی دیر کے لیے اس پہ کچھ کہنا چاہیں. جی سہیل بھائی آپ نے ماشاءاللہ سب کا شکریہ ادا کر دیا، اور میں بھی اپنی طرف سے سب دوستوں کا، سب شرکاء کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ 20 سال پہلے جو ہم نے یہ کام شروع کیا تھا کیلگری سے، جس میں جاوید بھائی، سہیل بھائی اور خاکسار تھے، آج الحمدللہ ہم اتنے اچھے بڑے شعراء کو اپنے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں رہنمائی ملتی ہے، ہمیں گائیڈنس ملتی ہے، اچھے شعراء کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے، سننے کا موقع ملتا ہے. تو یہ پروگرام ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور ہمیں اپنی فیڈ بیک سے بھی آگاہ کریں اگر ہم اس میں کچھ اور بہتری لا سکتے ہیں. تو سب شعراء کرام پلیز ہمیں کسی بھی انداز سے آپ فون کر سکتے ہیں، میسیجز کر سکتے ہیں، یا اسی کی ریکارڈنگ میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم اس کو اور کیسے بہتر کریں. اور اسی طرح ہم سب ایک دوسرے سے ملتے رہیں، ایک دوسرے کو سنتے رہیں، اور یہ پیار بڑھتا رہے ہمارا، اور یہ قافلہ جو ہے آگے چلتا رہے. ہم کسی بھی نام سے یہ کریں، لیکن مقصد اردو ادب کو ہی فروغ دینا ہے، اور اسی میں کوشاں ہیں. سہیل بھائی، جاوید بھائی ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہیں، رہنمائی کرتے ہیں ہماری، اور خاکسار اس قافلے میں ہے. اور اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں. اور میں سب کا پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سہیل بھائی نے بڑا اچھا اور تفصیل سے سب کا شکریہ ادا کر دیا، لیکن میں بھی اپنے ذاتی طور پر بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تو سب دوست بہت بہت شکریہ سب. جی اس میں دو چیزیں چھوٹی چھوٹی میں ایک دفعہ پھر سے ہائی لائٹ کر دوں. اور ایک تو یہ کہ اقبال حیدر بھائی کا بالخصوص شکریہ کہ انہوں نے پروگرام کے آغاز میں ولی زیدی صاحب کے حوالے سے جو تفصیلی تعارف ان کا کروایا ہے، اور جو تعریفی کلمات ان کے لیے کہے، اور اس ذمہ داری کو قبول انہوں نے کیا. یہ ان کی بہت عنایت ہے، بہت محبت ہے کہ انہوں نے اس چیز کو کہنا قبول کیا. اور دوسرا پھر ہمارے ساتھ کافی ایسے دوست بھی، ایسے احباب بھی شامل ہوئے تھے جو ایکٹیو پارٹیسپینٹ نہیں تھے، لیکن پروگرام میں البتہ شامل ضرور تھے. تو اس میں شائستہ رضوی صاحبہ بھی تھیں، اس میں اقبال بھائی کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی تھے، اس میں عرفان صاحب بھی موجود تھے، اس میں جوہی فاطمہ کے نام سے بھی ایک آئی ڈی میں دیکھ رہا تھا، اس میں ڈاکٹر مظہر صدیقی صاحب بھی کچھ دیر کے لیے ہوئے تھے جوائن، اور اس طرح سے کچھ اور احباب جو ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے. سید الیاس صاحب بھی اس میں شامل تھے. اور پھر جو احباب سوشل میڈیا پہ، ظاہر ہے آن لائن زمانہ اب ہے، وقت بدل گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی بدلنا ہے، اور یہ وقت کا کچھ تقاضا بھی ہے. تو جو سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، فیڈ بیک دیتے ہیں اور سراہتے ہیں، ان کی محبت کے بھی ہم یقیناً مقروض ہیں، اور انہی کی حوصلہ افزائی سے پھر یہ تقویت ملتی ہے اس ارادے کو کہ دوبارہ سے پروگرام کیا جائے اور اچھی طرح سے کیا جائے. میرے خیال میں اب اجازت لینے کا وقت آن پہنچا. تو جی سہیل بھائی اور باسط صاحب کی اجازت سے آپ سب احباب کا ایک دفعہ پھر سے شکریہ ادا کرتے ہوئے، بالخصوص ہمارے ولی زیدی صاحب جو اس شام کے مہمان خصوصی تھے، جن کے اعزاز میں سب یہ شام منعقد کی گئی، ان کی اجازت سے، اقبال بھائی کی اجازت سے آپ کا اور اس پروگرام اقبال کو بھائی اختتام. کا بہت بہت شکریہ. اقبال بھائی نے جو کچھ کہا میں اس قابل نہیں تھا، لیکن انہوں نے ذرہ نوازی کہ انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی. تو میں نے تو کہا تھا کہ سب کہنا وہ تو ایک عادت بن گئی نا سوسائٹی کی، کیا کریں، مجبوری ہے. بہت ہی اچھا پروگرام، بہت ہی مزہ آیا. اقبال بھائی آپ کے ہونے سے خاص تقویت ہمیں ملی ہے جی آج، اور ایک خاص انرجی آج کے پروگرام میں تھی، اور اس کی یقیناً وجہ آپ کی شمولیت ہے، اور ولی بھائی اور باقی احباب. تو یہ آپ کی بڑی عنایت ہے کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ قبول کیا اس پروگرام میں شامل ہونا، بلکہ ایک اہم ذمہ داری بھی نبھائی. آپ سب کی اجازت سے پروگرام کو سامنے آ کے ورنہ میں شامل رہا ہوں اس میں. سہیل اقبال کو اور جاوید نظامی صاحب دونوں کو پتا ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے، لیکن میں کچھ میرے تحفظات تھے جو میں نے شیئر بھی کیے ہیں سہیل اقبال صاحب سے ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے. وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں، بہت ہی محنت سے کام کر رہے ہیں. میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں ایک معیار بندی ہونی چاہیے، ایک ذہن سازی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بس صبح اٹھے اور شعر کہنا شروع کر دیا اور چھاپ دیا اسے. اس میں
طرح کا ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس اتنی انرجی ہے. میں تو ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ ڈرائیونگ سیٹ میں آپ کو پتا ہے ان کو سہیل صاحب کو بہت تفصیلی اس پہ بات ہوئی ان سے کئی دفعہ کہ اب آپ اس کو ایک نیا رخ دے سکتے ہیں جو آج اس کی ابتدا ہوئی ہے یہ. اور اس میں آگے چل کے اس کو ضروری نہیں کہ صرف شعری نشست ہو, ایک فکری نشست ہو سکتی ہے جہاں جہاں پہ ہم لوگ ہماری جو پوری کمیونٹی ہے. اب دیکھیے کووڈ کا نقصان جو ہوا وہ ایک طرف, لیکن کووڈ کا یہ فائدہ ہے کہ جو ایک طرح سے جو ریزرویشنز تھیں وہ ہٹ گئی, کمفرٹ زون جو ہے ہمیں مل گیا. اب ہم بہت کمفرٹیبلی سب چیزوں کو کر رہے ہیں. کتنے فورم پہ, مذہبی فورم پہ بھی ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس سے بہت فائدہ ہوگا. اگر مذہبی فورم پہ چلا جائے تو ملاؤں کی طرح طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اس سے. تو لیکن یہ بھی ہے کہ یہاں پہ اس کو بہت اچھی طرح کیا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں جو عدم برداشت کا مادہ ہے, ہم جو سنتے نہیں ہیں, ہم کسی کی بات نہیں سننا چاہتے, کوئی ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے, تو ان سب کو ہم بیٹھ کے اس پہ ڈسکس کریں گے تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. اب امریکہ سے کوئی شامل ہے تو اس کو آپ لوگ پوری طرح سے مستعدی سے استعمال کریں. اور شعری نشست بھی ہوتی رہے کبھی کبھار تو کوئی ایڈ نہیں, لیکن فکری نشست اور نثری نشست ہو سکتی ہے, گفتگو ہو سکتی ہے. مکالمہ نام رکھے, کیونکہ ہمارے پورے معاشرے میں مونولاگ ہے, ڈائلاگ نہیں ہے. پورے اسلام جو مسلم ڈائسپورا ہے اس میں کوئی مکالمے کی کوئی گنجائش ہے نہیں, تو اس کو شروع کریں تو بہت اچھا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے اقبال بھائی, آپ نے یہ چیز آلریڈی آپ کی ہدایات اور آپ کی سجیشنز کی روشنی میں ہم نے ڈسکس کی ہے, اور انشاءاللہ کچھ ہی ہفتوں میں وی آر گوئنگ ٹو ہیو این اوپن فورم جس میں ہم ڈسکشن رکھیں گے, اور آپ بھی یقیناً اس کا پارٹ ہوں گے, اور باقی احباب کو بھی ہم دعوت دیں گے. اور ایک ہم نے چند دن پہلے کی ہے, اور ایک انشاءاللہ 2 یا 3 ہفتے کے اندر ہم دوبارہ سے کنڈکٹ کریں گے, تاکہ یہ جو آپ نے کہا ٹھیک انہی لائنز پہ ہمارا بھی سوچنا ہے جی. ہاں بس لیکن اس آپ کو کی یہ ہونا چاہیے کہ بولے گا وہی جو سن سکتا ہے, اور دوسرے کسی کی دل آزاری یا بدتمیزی سے گفتگو شائستگی سے کریں, کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. جی بالکل بالکل متفق, جی بالکل متفق. اور آپ کی یہ ہدایات کی روشنی میں انشاءاللہ یہ بات آگے بڑھے گی. آپ سب احباب کی اجازت سے پروگرام کو اب ہم اختتام پذیر کرنا چاہیں گے. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی محبتوں میں ہمیں شامل رکھیے گا. اور ایک دفعہ پھر سے شکریہ ان سب دوستوں کا جو ہمیں ہمارا پروگرام جنہوں نے دیکھا یا جو دیکھیں گے ریکارڈڈ یا لائیو. اور پھر آپ سے گزارش ہے کہ اپنے فیڈ بیک سے بھی ہمیں ضرور نوازیے گا. آپ کا شکریہ. ذرا آپ یہ بتا دیجیے آپ کی بیٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ جی الحمدللہ بہتر ہے. شی از اسٹل ان سائڈ. وی آر ویٹنگ فار the test result to come back and then we'll be on our way. بہت بہت شکریہ. چلیے آپ ٹھیک سے ہے جی. فون پہ بات کروں گا.